یا رسول اللہ. یہ جو آپ کی مشہور کتاب ہے نا، جو آپ کیا اس کا یہ بتا دیں، نام بتا دو. ہاں، قواعد الجواہر. ہاں یہ تو مشہور ہے. اچھا بھائی جان، ایک بات مکمل ہو گئی الحمدللہ. آپ اس میں سے کبھی نہیں رہیں گے بیر معونہ پر. اب ان الذین آمنوا، اب یہ اگر میرا آدھا گھنٹہ ہے، کتنا جی آدھا گھنٹہ ہے، 12:30 11:30 تک میں جاؤں گا. آہو جی. اچھا دیکھو، اب آپ کا دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے، یہ تو تنظیم تھی اللہ کریم نے بیان کی، جو درمیان میں بحث آ گئی بہت بڑی اچھی، تو انہوں نے اس کو ذکر کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالی سب کو ملا کر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، جو حصی نعمتیں بھی مذکور ہو رہی ہیں. حصی پانی مانگا انہوں نے، اللہ نے پانی دیا، میں نے تمہیں پانی پلایا. اب وہ وقت یاد کرو، میں نے کہا کہ مجھے مانگو، تم ضدی کے بچے تھے، تم نے کہا ہم نہیں مانتے. اللہ نے کہا تم نہیں مانتے ہو تو فوقکم الطور، تمہارے اوپر میں نے پہاڑ، یہ تمہاری قرآن ہے، تمہارے اوپر میں نے پہاڑ کھڑا کر دیا. اس کے بعد کہیں گے نہیں مانتے مانتے ہیں، یہ بڑے استاد ہیں، کاریگر ہیں، بڑے استاد کا مانا کاریگر کرنا. مانتے ہیں. جب دور تھا نا، وہ اتحاد ہو گیا تھا. ہاں تو کیا کہتا تھا کہ جیتے گا جی، حل جیتے گا. تو یہ مفتی کیا تھے، حل جو ہے کاندھے پر رکھ کر مفتی محمود کہتا تھا یا رسول اللہ یا جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی. اور جب داتے کے دربار پر گیا تو دیکھ کے اندر منہ ڈال کر حلوہ نکال کے کھا رہا ہے، تاکہ سنی کہیں کہ بھئی یہ ٹھیک آدمی ہے. یہ جب ضرورت پڑتی ہے تو گدھے کو بھی بات کہہ دیتے ہیں، جب ضرورت ٹل گئی تو اس کے بعد ٹل گئے. یہ آج دیکھ لیں ان کا طریقہ ہے. یہ اصل میں یہودیوں کی نسل میں سے ہیں. مانے یا نہ مانے، کیوں؟ جو طریقہ ان کا تھا وہ طریقہ انہی کا ہے کہ بھئی ضرورت کے وقت جو ہے سر نیچے کر دیا، جب کام ہو گیا تو اس کے بعد جی ہو گئے. تو یہ بھی ہے فوقکم الطور ثم آتیناکم، تو انہوں نے مان لیا. اب اللہ ان کے یہ بیان کرتے کرتے ایک ذکر آ گیا ہے کہ وہ بات نہیں یاد کرتے ہو کہ تمہارا ایک وڈیرا فوت ہو گیا. سندھی میں سردار کو وڈیرا کہتے ہیں، ہمارے فراز میں سردار کو سردار کیا کہتے ہیں، تو ہمارے سندھ میں سردار کو کیا کہتے ہیں، وڈیرا. ان کا ایک وڈیرا فوت ہو گیا. وہ وڈیرا فوت نہیں ہوا، کسی نے قتل کر دیا. واقعہ بڑا لمبا ہے، آپ روح بیان کو دیکھ لیا کریں، روح المعانی وغیرہ. یہ تو آسان مسئلہ ہے. تو جب ان کو 2 بھتیجوں نے قتل کر دیا، وہ تھا بخیل، سخت بخیل. بخیل بھی بڑے عجیب آدمی ہوتے. ایک بخیل تھا، گھی اس نے ایک سیر یا پاؤ لیا، اوپر ٹانگ لیا اور ایک ٹکڑا روٹی کا لے لیتا، میری طرف دیکھیے ایسا دیکھ، وہ ہے گھی کھا رہا. اس کو کہا گیا کہ بھئی اس کو نکال، کوئی تھوڑا سا تو اس میں ملا دے. انہوں نے کہا یار کم ہو جائے گا، پھر کون خریدے. یہ ہوتے ہیں بخیل، بڑے ظالم ہوتے. اس قسم کا وہ بخیل تھا. بھتیجوں نے کہا کہ یہ ہے تو لاولد، مرنے کے بعد اس کی جائیداد کے ہم ہی تو ہوں گے نا حقدار، تو پہلے بھی مرنا بعد کو بھی مرنا. انہوں نے کہا قتل کر دو، مزے سے تو اس کی جائیداد کو کھائیں. وہ بھتیجے جو تھے انہوں نے رات کو قتل کر دیا اور تھے بڑے اشتن، صبح سویرے اعلان کر دیا کہ ہے ہمارے چچے کو کسی نے قتل کر دیا، ہمارے چچا مار گیا. اب وہ جو تھے نا، تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سارے اس بستی کے، کیونکہ وڈیرا جو تھا، سردار جو تھا، ممبر تھا، اس علاقے کا نمبردار تھا، سارے اکٹھے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. یہ میں آپ کو واقعہ سنا کر میں آپ کو دلائل دیتا ہوں، جیسے آپ نعرے نہ بجائیں گے تو دل میں آپ خوش ضرور ہوتے رہیں گے. تو دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام لبیک حضور، کیا کہتے ہو جناب؟ جناب یہ ہے کہ ہمارا وڈیرا مر گیا، کسی نے رات کو قتل کر دیا ہے. اب میرا استدلال سنیے، اور پکا استدلال ہے کہ مومنوں کو جب مشکل پڑتی ہے تو نبی کے در پہ جاتے ہیں. یہ قاعدہ ماشاء اللہ، یہ قاعدہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
یہ غیر اللہ نہیں، یہ حبیب اللہ ہے۔ تو جتنے نبی گزرے ہیں ان کے واقعات پڑھو، مومن نبی کے در پہ گئے، ان کو پیاس لگی تو نبی کے پاس گئے، ان کا وڈیرا مر گیا تو نبی کے پاس گئے، ان کو تکلیفیں ہوئی تو نبی کے پاس گئے۔ حضور کے صحابی کا ہاتھ کٹا، نبی کے در پر کھڑا ہے۔ نبی کے صحابی کی آنکھ نکلی، وہ سہا کے در پر کھڑا ہے۔ بارش نہیں ہوتی تو آپ مدینے کے بیچ پڑے، صحابی کھڑا ہے، یا رسول اللہ ہلاکنا ہلاکت الاموال، ہمارے اموال۔ تو یہ صحابی بھی، آپ صحابیوں کے حالات پڑھیں، جب بھی مشکلوں کو پڑھی ہے، کبھی 2 رکعت نفل مسجد میں نہیں پڑھ رہے تھے سرکار کی دربار میں۔ حضور بھوک لگی ہے، حضور میرا بچہ بیمار ہے، حضور میرے تکلیف ہے۔ معلوم ہوا پچھلے زمانے کے مومنین سے لے کے بریلویوں تک یہ قاعدہ چلا رہا ہے کہ دکھ آئے تو جال کے دروازے پہ چلے جاؤ، ولی کے دروازے کے، محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اس موضوع کو میں لے لوں، خدا کی قسم میں 5 گھنٹے بول سکتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے تو میں حلیب پیتا ہوں۔ حلیب جو ہے یہ میرے دماغ کا علاج ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ تو ہوا، ماشاء اللہ، ہو گیا۔ اچھا یہ تو سمجھ گیا کہ وہ نبی کے پاس آئے تو نبیوں کے پاس مشکل لے کر جانا یہ شرک نہیں، عین اسلام ہے۔ تو اللہ کریم کو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، تو اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ قرآن کی آیت کو دیکھ لو، اسی سے میں استدلال کر رہا ہوں۔ تو آپ کو چند ایک دلیلیں سنیت کے مسائل میں، عقائد میں سے پیش کروں گا، امید ہے آپ اس میں سے محقق بن جائیں گے۔ کہہ دے سبحان اللہ انشاءاللہ۔ ہاں میں کیا کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کو کہو گائے ذبح کرو۔ یہ آپ ویسے کہہ تو نہیں سکتے، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ سوال گندم جواب چنا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مردے کے بارے میں بتاؤ کہ کس نے مارا ہے، اللہ کریم کہتا ہے گائے ذبح کرو، بڑا کچھ دھوکا ہے۔ یہ کوئی سوال کا کوئی طریقہ ہے، کوئی کریمہ ہے؟ تو یہ اہل سنت کی تائید ہو رہی ہے کہ یہ گائے کسی مسٹر کی نہیں تھی، گائے ایک ولی اللہ کی تھی۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بقرہ من گائے، بقرہ من گائے۔ کل میں آپ کو اس کا فلسفہ عرض کروں گا کہ اس سورت کا نام بقرہ کیوں ہے۔ ایک فلسفہ تو یہ سمجھ آ گیا کہ بقرہ کسی بابو کی نہیں، بقرہ کسی امیر وزیر مشیر شریر کی نہیں، بقرہ ایک ولی اللہ کی ہے، جو ابن جریر نے لکھا کہ یہ بقرہ کانت یہ ولی اللہ ہے، یہ ایک اللہ کے ولی کی گائے تھی۔ یہ ابن جریر نے، جو ابن جریر جو ام التفاسیر ہے اور مظہری میں جو کہ آخر زمانے میں یہ اعلیٰ تفسیر ہے، اگر اویسی کی کتاب چھپ گئی تو کہیں گے اب آخری تفسیر ہے اہل سنت کی۔ کہتے سبحان اللہ انشاءاللہ۔ فضل الرحمان فی تفسیر آیات القرآن، مولانا فضل الرحمان یہ خبیث نا وہ میرا جو مدینے میں بیٹھا ہے، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کے سجادہ نشین نورانی میاں کے سسر اور ہمارے قاضیوں کے سرتاج مدینہ طیبہ میں جو ان کے جانشین ہے قطب مدینہ کے۔ تو مناسبت ویسے ہی ترجمہ ہے، ہر زمانہ فضل اللہ کا رحمان رحمان۔ تو 10 جلدوں میں انشاءاللہ اب میں اس کا مقدمہ لے آیا ہوں، لیکن بس یہ ہے کہ قلم ہے تو درم نہیں، درم ہے تو کارندہ کوئی نہیں ہے۔ کارندے ہیں تو میرے ویسے بھائی اس کو الحمدللہ حافظ جی میری 5 6 7 کتابیں چھاپ چکے ہیں، حالانکہ یہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا وسعت دے کہ کسی کے محتاج ہونے نہیں نہ، آمین تو کہہ دو۔ تو گائے جو ہے وہ کس کی ہے، زور سے بولو، ولی اللہ۔ اور واقعہ سنیے جو میں نے فیوض الرحمان میں اپنی کتاب کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ بھی وہ ہمارے اپنے تو سارے مان لو، کہتے ہم نہیں مانتے نا، مانے کوئی پیو کو نہیں مانتا، ہم جبران بنوائیں گے، حالانکہ وہ بریلوی نہیں ہے۔ 1110ویں صدی کی کتاب شروع ہوئی اور 11ویں صدی میں ختم ہوئی۔ آپ دیکھیں ہر پارے کے آخر میں میں اپنی تاریخ بھی لکھتا گیا ہوں، ان کی تاریخ بھی لکھتا گیا ہوں۔ تو یہ لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ نہ مولانا احمد رضا کا استاد ہے، نہ ان کا شاگرد ہے، نہ ان کا پیر ہے، نہ اس کا دوست ہے، بلکہ یہ 10ویں صدی سے شروع ہوا ہے۔ 11ویں صدی میں وہی بات لکھ گیا ہے جو احمد رضا بریلی میں بولتا ہے۔ یہ ہمارا قیمت ہے اسلاف کے عقائد کے مطابق ہے، ہمارے طریقے اسلاف کے طریقے کے مطابق ہے۔ پھر میں نے سونے پر سوادہ لگا دیا کہ اس تفسیر کو زمانے حاضرہ کے دور کے مطابق لکھی ہے کہ یہ اس مسئلے سے وہابیوں کا رد ہے، پرویزیوں کا رد ہے، مرزائیوں کا رد ہے، اس میں سے بدعت و حسنہ کا ثبوت ہے، اس میں حاضر و ناظر کا ثبوت ہے۔ جو اختلافی مسائل تھے جو انہوں نے بیان کیا، میں نے صرف عنوان قائم کیا ہے۔
میں نے کوئی نئی بات نہیں کیا ہے، ترجمہ کیا ہے تو اردو میں نے اپنے جیسے. بہرحال یہ عوام کو بہت بڑی مفید ثابت ہو رہی ہے کہ ہمارے سے ہر ملک میں جہاں اسلام ہے وہاں تفسیر ہے، وہاں تفسیر ہے تو فیض الرحمان ہے ہر علاقے میں، تمام ملکوں میں. تو فیض الرحمان میں قصہ مفصل ہے. اور میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے بڑھیا کا بیڑا. غوث اعظم نے بڑھیا کا بیڑا ترایا تھا. اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے. حافظ جی نے مجھے کتاب دی ہے 12ویں جلد فتاوی رضویہ میں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے اس میں کوئی عقل کا استعارہ نہیں ہے. جو عقل کا استعارہ نہ ہو تو وہ بحیثیت کرامت کے مان لینی چاہیے. اور دوسری کرامت کی تردید فرمائی ہے کہ رنگین چھینی حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو اس کی تائید فرمائی ہے. پھر اس کے بعد اس میں بھی یہ واقعہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ گائے ذبح کرو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اگر یہ نہ پوچھتے نا تو بس جو گائے لے لیتے ذبح کر دیتے، لیکن اب پوچھ رہے ہیں رنگ کیسا ہے. یہ آپ نے ترجمہ پڑھا. اچھا پھر پوچھا کہ وہ بڈھی ہے کہ بالکل نوجوان ہے، بڈھی ہے، تو عوام گئے والے کا اللہ نے کہا درمیان نہیں ہے. اچھا یا اللہ وہ کوئی کام کرتی ہے یا گھر بیٹھی ہے. اللہ کریم نے فرمایا نہ گھر بیٹھی ہے نہ کام کرتی ہے، وہ جنگل میں. پھر تو اب سنیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ جو ابن جریر نے نقل کیا. فرمایا اگر یہ قیامت تک گائے کے بارے میں سوال کرتے جاتے اللہ ان کو گائے کی صفت بیان کرتا جاتا. اس میں فقیر اوسی کا استدلال سنیے کہ معلوم ہوا کہ ولی تو ولی ہے، ولی کے گھر کے جانور بھی اللہ کو اتنا محبوب ہیں کہ فرماتے ہیں قیامت تک میں اس کی تعریف کرتا رہتا. قیامت تک دیکھے سنا، قیامت تک اس کی تعریف ہو رہی ہے. گائے کیسے اعلان کی، ایسی ہے، وہ کتنا آسان کی ہے، ایسی ہے، وہ کیا کرتی ہے، ایسی ہے. حضور فرماتے ہیں اگر قیامت تک اس کے بارے میں وہ پوچھتے رہتے اللہ تعالیٰ ان کو گائے کی صفت قیامت تک بتاتا رہتا. آپ بتاؤ ہم غوث اعظم کی تعریف کریں تو مرچیں لگ جاتی ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کرے ان کو مرچیں نہیں، ان کو سلاخیں چڑھانی چاہیے. جو میرے کو غوث اعظم کی تعریف، میں بہاؤدین نقش بند کا ذکر کروں وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ جو ہے نقش بندی جو ہے نا، مجددی جو ہے نا، تو یہ اپنے امام احمد رضا کی تعریف کرو تو پھر وہ اس کو مرچیں لگ جاتی ہیں. میں کہتا ہوں اس کے آنکھ پھوڑ دو. اللہ کے ولی کا احسان نہیں سننا چاہتا، خدا تعالیٰ سے پوچھو. وہ کہتا ہے یار تو یار رہا، یار کے دروازے کی گائے بھی پیاری ہے. یار کے دروازے کی گائے، تو سورج کا نام بھی گائے رکھ دیا ہے. چلو جواب ابھی دے دوں. انگریز نے سوال کیا یار تمہارا قرآن عجیب ہے، سن رہے ہو؟ انگریز کا نام میں ضد سے لیتا ہوں، کمیونسٹ، اسلام کا دشمن، یہودی، انگریز یہ سوال کرتے ہیں قرآن کے بھائی سورج کا کیا نام ہے؟ گائے. آل عمران، عمران کا ٹبر رحمت خاندان، عمران کے سارے بچے بچیاں، چھوٹے بڑے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، اس کو کہتے ہیں ٹبر خاندان. تو بھائی آگے نسا، چلو یہ پھر کہتے ہیں عنکبوت. عنکبوت کے معنی مکڑی، اور سندھی کہتے ہیں کیروڑیو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اور سرحد میں کیا کہتے ہیں جناب کے بیٹھے سرحد کے، یہ جو مکڑی ہے تانا تمچی ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب بولو بولو بولو. ہاں چلو خیر نہیں بولتے ہو تو میں بولوں. تو بہرحال یہ مکڑی عام شے ہے، بلکہ جہاں ویرانے میں یہ تانا تمچی ہے تو نوست ہوتی ہے. لیکن اللہ نے کہا تیرے لیے نوست ہے، میرے یار کے غال پر تانا تن رہی ہے مجھے کیا. تو اسی لیے انگریز کو ہم نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے کہ کسی کا نام نمل چیونٹی، ہار چیونٹی نا وہ جو حضرت سلیمان کی مریدنی تھی. یہ سالی نے لکھا ہے کہ اسے قصیدہ لکھا اپنے پیر کا، حضرت سلیمان کا قصیدہ تفسیر ساوی میں سورہ نمل کے اسی مقام پہ ہے، بہترین قصیدہ ہے. میں علماء کہتا ہوں ٹھیک ہے حضرت باہو کے فرید کے یہ ڈیورے پڑھو لیکن کچھ عربی بھی پڑھا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی عالم دین ہے. ورنہ ویسے بات ہوتی ہے اگرچہ وقت جا رہا ہے لیکن مجھے ذوق جب چڑھ جاتا ہے اور ان بےایمانوں کو بھی کرتا ہوں جو جاہل وائز ہیں. ایک جاہل وائز تھا، وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے کیا ہوتی ہے، جاتے ہیں تو تھانے دار کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا اس مولوی کا ہوتا ہے. وہ سارے وہ پورا ہے بڑا پہلے زمانے کی بات ہے، ہاتھ میں چھوٹا جا رہا ہے تقریر جھڑا دھر ایک بار بھی کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ قبروں کو جو تم چومتے ہو بوسا دیتے ہو کوئی ثبوت بھی ہے؟ انہوں نے کہا سوچا یہ کہ نہیں بتاتا ہوں تو آئندہ مجھے یہ دعوت نہیں کریں گے. اور اگر جواب دوں تو کیا دوں، پلے تو کاک نہیں.
علم تو ہے نہیں، وہ تو بس 2-4 تقریریں 12 تقریروں کی کر لی، موبائل نظریہ اٹھا لیا اور خطبات اٹھا دیے، مولانا بشیر صاحب کوٹلی میں متدل میں پھر موضوع بن گیا اور کراچی آ گیا۔ آپ کی کراچی بھی بہت بڑی بہترین شہر ہے کہ ہر ایک کو اپنے گلے میں لگا رہے ہیں، آ جا آ جا آ جا۔ تو وہ کہنے لگا جواب دوں، ہاں جواب دوں، ان میں قرآن میں ہے قبروں کو چومنا، ایسا قرآن میں۔ تو ابھی حیران ہو گیا کہ بھیا قبر قرآن میں، وہ تو علماء کہتے ہیں کہ بھئی بہتر ہے کہ نہیں چوما جائے، ہم آدمی کو چاہیے جو خاص ہے وہ تو الگ بات ہے۔ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہاں کہا گیا کہ قرآن میں؟ انہوں نے کہا کہاں ہے قرآن میں؟ انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے ویسے قبور و بوسرت، قبروں کو بوسے دو، کہہ دو لا حول ولا قوت۔ ایسے جاہل واعظوں سے اللہ بچاوے۔ تو ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، تو ہم کہیں گے انگریز کو، کمیونسٹ کو، بے دین کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جو بھی ان سے منسوب ہو گیا اللہ تعالیٰ کو وہ پیار آ گیا۔ جب پیار آ گیا تو اپنے قرآن کی سورت کا بھی نام وہی رکھ دیا ہے، کسی کا نام نمل ہے اور کسی کا نام نحل ہے اور کسی کا نام عنکبوت ہے، کسی کا نام بقرہ ہے۔ اس میں بریلوی مذہبی ثابت ہو گیا کہ اگرچہ یہ عام نام ہے لیکن اللہ کہتا ہے یار دا یار بھی یار ہوں دے، یار کا یار بھی یار ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے یہ پیاری گائے ہے ولی اللہ کی ہے، میں سورت کا نام بھی بقرہ رکھ رہا ہوں۔ تو اب میں واقعہ سنا کر استدلال تو کرتے جا رہا ہوں کہ بھائی پیار کی بات ہے، نسبت کی بات ہے۔ ہمیں مدینہ کیوں پیارا ہے؟ اس لیے کہ مدینے والا وہاں رہتا ہے۔ ہمیں مکہ کیوں پیارا ہے؟ کہ مکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیرا ہے۔ ہمیں عرب کیوں پیارا ہے؟ احب العربا لانی عربی ہوں، سرکار نے فضل میں عرب سے پیار کرو اس لیے کہ میں عربی ہوں۔ تو سرکار نے سب یہ علت بتائی ہے محبت اور پیار کی۔ تو اب استدلال کو آگے تو تھوڑا سا آ جائے گا، اب آپ آگے سنیے۔ جب وہ گائے تلاش کرنے لگے تو مظاہری والا لکھتا ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام بشری لباس پر پہن کر آ گئے۔ ماں نے بیٹے کو کہا تھا، بڑی مشہور گائے تھی، یعنی موٹی تازی، وہ تلاش کرنے گئے، کسان سارا سنایا جائے تو سب ختم ہو جائے گا۔ گائے کو پھیر رہی ہے جنگلوں میں۔ اصل میں ولی اللہ جب فوت ہونے لگا تو آپ کی بیوی نے کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، صاحبزادہ چھوٹا ہے، کریں گے تو کیا کریں گے؟ فرمایا یہ جو بچیا گھر میں کھڑی ہے، بچیا چھوٹی بچی کو کہتے ہیں، گائے کی چھوٹی بچی بچیا کھڑی ہے، میں اس کو تم چھوڑ دینا۔ اب ولی کی گائے کا کمال دیکھیے، ولی کا علم دیکھیے، ورنہ یہ کسی کو ہاتھ نہیں آئے گی، آخر میں تمہیں کام دے گی۔ معلوم ہوا ولی کو انجام کا علم ہوتا ہے۔ مظہری میں اور ابن جریر میں، روح المعانی میں، روح البیان میں یہ واقعہ پڑھیں، آپ تقریر کریں، دیکھو نعرے بجتے ہیں کہ نہیں بجتے ہیں، اور کاٹ کاٹ کے لوٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ تو وہ گائے جو اتنا سیانی ہو گئی تھی کہ بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے چور، دادو کے سنگھ جی بہت بڑا انہوں نے زور لگایا، وہ بڑے چور ڈاکو، ہاں وہ میں نے ان کو دیکھا، میرے پاس آتے ہیں، مجھے ایک ڈاکو 200 روپیہ نذرانہ دینے لگا اور کہا ہے وہ ڈاکو۔ میں نے کہا تو ڈاکو ہے تم تو مجھے کیوں دے رہا؟ تو سنی ہے۔ میں نے کہا تو پھر روٹ سے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دادے کی میراث ہم تقسیم کر دی۔ سیاح تھا، انہوں نے کہا دادا آدم نے تقسیم کی میراث؟ میں نے کہا نہیں۔ تو نے کہا دادا کا مال لیتے ہیں ہم، جو ہے اس کے بچے یہ بڑے سیاح ہوتے۔ تو میں نے کہا یہ تو مجھے 200 دے رہا ہے، کسی کا مال لوٹا ہوگا؟ انہوں نے کہا نا، میں میراث شریف کیا کرتا ہوں، اپنی کمائی جو ہے علیحدہ رکھتا جاتا ہوں، علماء کو نذرانے انہیں میں سے دیتا ہوں، اور میراث کا جو دیگیں پکاتا ہوں انہیں میں سے۔ مال کا حرام کا مال میں ان کو کھلاتا ہوں جو مجھے پکڑنے آتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے محبوب کے بندے محبوب ہوتے ہیں۔ تو ابن جریر ہے، تفسیر مظاہری ہے، یہ دیکھیں تو گائے سیانی تھی، ولی کو انجام معلوم ہوتا ہے۔ ولی نے کہہ دیا کہ کسی کو ہاتھ نہیں لگے گی، میرے بچے کے کام آئے گی، تو وہ جو بھی چور اس کو پکڑنے جاتا ہے بھاگ جاتی ہے۔ اب ایک گائے کا حال دیکھیے، جب بچہ جوان ہوا ادھر یہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ اب کہا کہ گائے تو اس رنگ کی وہ جنگلوں میں پھر رہی ہے، اس رنگ کی جو قرآن میں بیان کی ہے وہ جنگلوں میں پھر رہی ہے۔ تو حضرت بی بی صاحبہ نے کہا اب وقت ہے، جاؤ تم جاؤ، تمہارے ہاتھ لگ جائے گی۔ اب یقین مانیے بچہ نظر آیا، بھاگتی اپنے مالک کے قدم چوم گئی کہ میرا مالک آ گیا، میرا مالک آ گیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پہچان دیتا ہے۔ اس پر واقعات میں نے ایک کتاب لکھی ہے جانور اور وہابی، ایک لکھی ہے جن اور وہابی، ایک لکھا ہے جانور اور وہابی۔ جن اور وہابی اب میرے بچے گئے ہیں لاہور، وہ کہہ دینے لگے کہ اب ہم نے اس کو چھپوانا ہے،
کہ جن مانے گا لیکن یہ جن نہیں مانے گا. نبی ولی کو یہ جن سب مانتے ہیں اور جیلانی کو جن مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے. تو یہ جن. اور دوسری کتاب ہے جانور اور وادی. جانور جو ہیں بڑے سیانے ہیں. شیر جو آیا گرجتا ہوا حضرت سفینہ کو کھانے کے لیے، اب آپ حدیث بیان کریں تو میری دلیل ملے گی. جب دیکھا کہ یہ مجھے کھانا چاہتا ہے، منہ کھولے ہوئے ہے، اس کے پاس ہتھیار کوئی نہیں ہے، جب یوں قریب پہنچا، آج شیر کا بچہ میں محمد کا غلام ہوں. کتنی بات تک کہی ہوں، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، انا مولا رسول اللہ. شیر نے کہا تو رسول کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں. پیٹ نیچے کیے کھڑا ہے کہ بیٹھ میں تمہیں پہنچاؤں. یہ ایک موضوع آپ کو بکھیرتے چلے جائیے تو آپ کو بے شمار مضامین ملیں گے. پورا سال آپ کی مسجد میں خیر سے گزر جائے گا، کوئی نہیں نکالے گا. آپ جو ہے وہ کتابیں نہیں اپنی کتابیں پڑھیں. تو وہ گائے آ گئی. اب ماں نے کہا بیچنے جاؤ 6 درہم میں بیچنا، لیکن میرے سے مشورہ کر لینا، میرے سے مشورہ. انہوں نے کہا اچھا جی. آگے جبریل علیہ السلام آ گئے لباس بدل کر کہ بیچتا ہے. انہوں نے کہا جی بیچوں گا. انہوں نے کتنا قیمت؟ انہوں نے 6 درہم. انہوں نے کہا ماں سے مشورہ نہ لے. جبریل علیہ السلام کو پتا تھا نا، ماں سے مشورہ نہ لے، میں تجھے 12 درہم دیتا ہوں. انہوں نے کہا ماں کی فرمان برداری اتنا کام دیتی ہے. ماں کے فرمان بردار بنو. جن کی زندہ ہے وہ فرمان برداری کرے، جن کی فوت ہو گئی ہے ان کے لیے دعا کرے بخشش کی امداد کی. تو وہ کہنے لگے کہ میں ماں سے پوچھا ہوں. چلو پوچھا. جب ماں نے کہا چلو 12 ملتے ہیں تو 24 ملتے ہیں دے. جب آیا تو پھر کہا اب 48 دوں گا، ماں سے نہ پوچھ. امتحان تھا، 3 بار ایسے ہوا. انہوں نے کہا کہ میں جبریل تک جو کیا کرنے آیا تھا، امتحان لینے آیا تھا. اب جب تک سونے سے نہ توڑ دے تو اس کو نہ بیچنا. وہ یہ کسایا تو انہوں نے آخر اس کو تولا. توڑے کے بعد وہ اس کو ربے کیا. اب میں استدلال کرتا ہوں، یہ وقت قریب ہو گیا ہے، گڑیا کا بیڑا بھی آپ مطالعہ کریں گے، اس میں یہ میرے دلائل ملیں گے. لیکن آپ بحیثیت دورے کے سمجھ لیں کہ اللہ نے مردے کو جو زندہ کرتا تھا خود کیوں نہیں زندہ کیا. اب سوال آپ میرے شروع ہیں، استدلال سنی ہوا تھا کہ بھائی قرآن میں ہے نا کہ گائے ربے کرو، اور سوال گندم جواب چلنا. تو یہ تو اللہ کریم نے خود کیوں نہیں مردے کو زندہ کر دیا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی فرشتہ بھیج دیتا کہ اس کا قاتل فلانا ہے فلانا ہے. نہ آپ نے بتایا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کے شان کے اظہار کا ارادہ ہوا کہ مجھے تو مانتے ہیں، میرے یاروں کو بھی مان لیں، میرے پیاروں کو بھی مان لیں. وہ یہی تھا کہ بھئی میں پھر میرا سوال ہوا مخالفین پر کہ نبی ظاہر کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے نا، تو اب عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کہتا تم اس مردے کو زندہ کر دو. معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے نبیوں کے معجزات کے ساتھ اولیاء کی کرامات کا اظہار بھی اپنی مخلوق کے لیے ضروری بنایا ہے کہ جب تک کہ ولی کی کرامت کا قائل نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا. سن لو یہ پہلا، جو نبی کے معجزے کا منکر ہے وہ بھی بے ایمان ہے، جو ولی کی کرامت کا منکر ہے وہ بھی بے ایمان ہے. لیکن مجموعی طور خاص کسی کرامت کا منکر ہو تو کافر نہیں. یہ ہوتا ہے دلال ہوتے ہیں، علم قائد ہوتا ہے. تو بڈھی کے بیڑے کا منکر ہے تو ہم کافر نہیں کہیں گے، کہیں گے کہ تو بے وقوف ہے. من حیث الکرامت منکر کافر ہوتا ہے، علم قائد پڑھیں. خیر، من حیث الکرامت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں زندہ کیا. کیوں؟ تاکہ ولی کی ولایت کرامت کا اظہار ہو جائے. اچھا، اب پھر سوال ہے کہ ولی اللہ تو نہیں ہے، یہ تو گائے ہے. تو اللہ کریم دکھا رہا ہے کہ میں چاہوں تو ولی زندہ کی کرامت کا اظہار کروں، چاہوں تو ولی مردہ کی جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. ہاں، اس کے لیے معلوم ہوا کہ جو اولیاء اللہ کے بعض وصال کے ہم کرامت کے قائل ہیں، اس کا ثبوت یہی واقعہ ہے کہ وصال کے بعد. اب آپ بتائیے اللہ نے کیا کہا، یا میرکم ان تذبحوا بقرہ، ذبح کرو. انہوں نے ذبح کیا. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کے جی چاہتا تھا کہ اس کو قتل نہ کریں، لیکن میں نے ان کو ذبح کرایا. ذبح کرنے کے بعد میں نے ان سے یہ بات دکھائی. اب میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ اللہ کریم نے خود فرمایا ہے کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ذبحوہا ما کادوا یفعلون، ذبح کرنی پڑی لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتے نہیں تھے. ہاں، معلوم ہوا کہ ان کے گھر سے خواہش نہیں، لیکن اللہ نے جبران ان کو کہا کہ یہ ذبح کرنی پڑے گی. ذبح کے بعد اس مردہ گائے کی بوٹی مردے کے ساتھ ملا دو. اب دیکھیے مردہ زندہ کون کرتا ہے؟ کہ اللہ.
مردے زندہ کون کرتا ہے؟ کہو اللہ. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. لیکن وسیلہ کون بنتا ہے؟ اولیاء اللہ. وسیلہ کون بنتے ہیں؟ اولیاء اللہ. اولیاء اللہ زندہ ہوں یا صاحب وصال ہوں. دیکھیے یہ گائے اللہ کریم پہلے کہہ دیتا کہ یہ بھی بچ جائے، ڈنڈا بھی بچ جائے، کام بھی مر جائے، کام بھی بن جائے، اور یہ قیمتی گائے بھی بچ جائے، پھر یہ غریبوں پر تقسیم کر دی جائے تاکہ غریب ان کا بھی کام ہو جائے گا. اللہ کریم نے کہا نا میں مال دولت تو دینے والا ہوں، رزق میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے یاروں کی بات تو مکمل ہو جائے. میں اپنے محبوبوں کی بات کی تکمیل تو کر لوں اور میں اس کو ذکر کرو رجوع ہو گئی اور میں ایک بوٹی لے لوں. ہاں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس بوٹی کو اس مردے کے ساتھ لگاؤ. یہ قرآن ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُولُوا نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اسے استدلال کرو. فَقُولُوا نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. مارو گائے کے ایک ٹکڑے کو اسی مردے کے ساتھ، تو اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ پھر زندہ ہو جائے گا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ. میں مردوں کو ایسے زندہ کرتا ہوں. تو ہم غوث اعظم کے لیے یا اولیاء اللہ کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کے قائل ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کریم کی قدرت ہوتی ہے اور نبی اور ولی کا معجزہ اور کرامت ہوتی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انا اشرب حلیبا وانتم صلوا علی الحبیب. آج کے درس سے ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عمل کیا. جو بیر معونہ کی حدیث حضور حضرت نے بیان کی، حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. میں نے سمجھا نہیں، اب بتا دیں. سنو بجان، اس کا جواب میں اکثر بیشتر اپنی تقاریر میں دے جاتا ہوں. یہ میں تجربہ کر چکا ہوں کہ اکثر ساتھی جو ہوتے ہیں وہ غیر متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کو سوال کھٹکتا ہے. چونکہ پھر میں نارم لہجہ بھی ہوں، نارم قال بھی ہوں، نارم زبان بھی ہوں، تو اسی لیے پھر وہ سوال شروع کر دیں. میں نے سر جواب دیا تھا کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. سوال یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو خود قادر تھا، وہ اس نے خود کیوں نہیں کر دیا؟ تو میں جواب پہلے دے چکا کہ اللہ اس عالم دنیا میں جتنے ہی کام کرتا ہے وہ اسباب سے، اسباب کا محتاج نہیں. بیٹا ماں باپ سے پیدا کرتا ہے، بے ماں باپ بیٹا پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ماں باپ کو کیوں سبب بنا؟ یہ اسباب کی دنیا ہے. ہوا اگر باپ کے بغیر پیدا کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے. ایسے ہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بھوک کون مارتا ہے؟ کہو اللہ. روٹی نہ کھاؤ بھوک مرے گی. پیاس کون مارتا ہے؟ کہو اللہ. تو پانی نہ پیو پیاس بجھے گی. اسی لیے جو وہابی کہتا ہے کہ میں غیر اللہ سردی کے موسم میں اس سے رضائی چھین لو، اس کو کہو کہ سردی میں مر بیٹھ ہو، اور بالخصوص سرحد میں بیٹھ پڑا رہے. ہزارے کے علاقے بیٹا باد اس کو خلاص ہوتا ہے. کوئٹہ بلوچستان میں، چلو مجھے اپنا پرانا وطن یاد آ رہا ہے، کوئٹہ میں خلا دو اس کو. رضائی نہ ہوگی، کل صبح کو جو ہے اکڑا پڑا ہوگا. کیوں؟ رضائی خیر اللہ ہے. کہو خیر اللہ. تو معلوم ہوا اسباب کو اپنا حبیب پاک کو سبق سکھاتا ہے کہ میں بھی اسباب پر کام کرتا ہوں، آپ بھی اسباب پر کام کریں. محترم استاد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاشیہ الجلالین کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ مجھ سے حضور علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو میں پہلے دانا کھا چکا ہوتا. تو کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تقربوا هذه الشجرہ کے حکم کے خلاف آدم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ میں پہلے کھا چکا ہوتا؟ یہ جواب آپ پرسوں گئے. باسی روٹی تم بھی نہیں کھاتے، میں کیوں کھاؤں؟ پھر بھی میرا حق ہے. اس وقت بھی میں جواب دے چکا تھا کہ بھئی آپ حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض نہ کرو، اللہ پر کرو کہ اس نے گندم دانہ کھلایا ہے خود. لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا. جواب میں دے چکا کہ یہ اس میں حکمت تھی. اللہ نے اپنی حکمت کو پورا کرنے کے لیے. یہ بھی ایسے استاد ہیں. سنیے سنو، ہم بیعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مانتے ہیں، واجب یا فرض نہیں مانتے، حضور کی سنت.
اور اس کا ثبوت قرآن میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اور اس طرح سے حضرت شاہ ولی اللہ قید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول الجمیل اردو عربی میں آپ کے کراچی میں باب المدینہ میں چھپی ہے. انہوں نے بیعت کی 10 قسمیں لکھی ہیں. اس کے لیے غیر مقلدین کو بھی انکار نہیں، البتہ دور حاضرہ میں جو رسمی بیعت چل چکی ہے کہ نہ داڑھی نہ مچھ نکل آیا لوچ، داڑھی بھی نہیں مچھ بھی نہیں تو ہمارا پیر ہے. یہ بریلیوں کی یہ دیوبندیوں کی آپس میں جو ہے لڑائی اس بات میں بھی صحیح ہے کہ بھئی پیر وہ ہو جو نبی مصطفیٰ کے طریقے کا. اعلیٰ حضرت نے 4 شرطیں لکھی ہیں. ان 4 شرطوں میں اگر ایک شرط کم پائی گئی تو وہ مریدی نہیں ہوگی، پیری نہیں ہوگی، بس خواہ کی رسم ہے. تو شرط پہلی یہ ہے کہ عقیدے میں سنی ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کم از کم مسائل شریعہ اپنی ضرورت کے مریدوں کو بھی سمجھا سکے اور خود بھی سمجھ سکے. اور اب تو اتنا لامیا بوجھ ہے. ایک پیر آیا ہمارے علاقے میں، میں اپنے علاقے کی بات کروں تو ہمارا ایک ساتھی گیا کہ پیر صاحب کو ملائیں. پیر صاحب نے ویسے داڑھی رکھائی ہوئی تھی. پیر صاحب کو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ نماز پڑھائیں. نماز جب پڑھائی تو عصر کا وقت تھا تو زور سے پڑھنے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پیچھے سے لقمے دیتے رہے وہ لگا رہا. وہ یاد کر کے صرف یہی آیا تھا. تو اس کے بعد جب ہی فارغ ہوا تو کہا حضرت کیا انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن نہیں پڑھا جاتا. انہیں پڑھا جاتا ہے تو عصر کی نماز میں آہستہ پڑھا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ نہیں تھا. تو ایسے جاہل پیروں کے بیعت ہوتے ہیں لوگ ہمارے. تو چوتھی شرط ہے بیعت کی چوتھی. اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی میں بھی بیان فرمایا ہے، اپنے شجرہ قادریہ برکاتیہ رضیہ میں بھی. تو چوتھی شرط ہے کہ وہ اس کی سند مسلسل سرکار تک ہو. آج میں دعویٰ کروں تو کر سکتا ہوں آپ کو 70% پیر ملیں گے جن کی سند حضور تک نہیں ہے. پیو مار گیا بیٹا پیر ہے، پیو مار گیا بیٹا پیر ہے تو بھتیجا پیر ہے. یہ غلط ہے سارا. بالکل یہ واجب ہے، ضروری ہے جس کی اپنی سند بھی نہیں ہے. تو 4 شرطوں کے بعد اب رہا مسئلہ طالب کا. یہ زیادہ شہرت پذیر ہوا ہے مولانا محمد الیاس قادری صاحب مدعو کے طریقہ کار سے. اس کے بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قاعدے لکھے ہیں 12ویں جلد میں جو حضرت مولانا نے مجھے عطا کیا تھا تو میں نے اس کو پڑھا ہے. فرمایا طالب ہوتا ہے اس وقت جب پہلے مرشد کی اجازت ہو، پہلے مرشد کی اجازت ہو اور وہ اجازت دیں اور اس کے بعد پھر وہ کسی کا طالب ہو سکتا ہے. دوسرے قاعدہ یہ بتایا ہے کہ جو صاحب وصال ہے تو اس کے جو اپنے سجادے ہیں یا خلیفے ہیں وہ اگر اہل ہیں تو ان سے اجازت لے. تو یہ طریقہ کار ہے طالب ہونے کا. تو آپ دور حاضرہ میں ہو سکتے ہیں تو یہ شرائط آپ کے پائے جائیں تو آپ کو اجازت ہے. باقی یہ حضرت محترم اچھا یہ پھر مجھے میرے گلے ڈال دیا کہ میں یہ ہے کیا کریں میں پیر نہیں اس کا پیر. اچھا یہ ایک ہے مقولہ عرب میں ملا شیخ لہ فشیخہ الشیطان. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. یہ سنا میں عرض کر رہا ہوں کہ احادیث کے جو اقسام ہیں ان کے حیثیت سے یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ بتایا جاتا ہے جو موضوعات کبیر میں بیان کیا. اس کے بعد قاعدہ ہے کہ سرکار کی حدیث کی تعریف کیا ہے وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بیان کیا ہے کہ آثار کو بھی حدیث کہا جا سکتا ہے. آثار مانا تابعی کا قول، حسن بصری تابعی ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل میری یہ ہے کہ جو حدیث موضوع بھی کیوں نہ ہو اس کی تائید قرآنی آیت سے ہو جائے تو وہ معنی حدیث صحیح ہو جاتی ہے. یہ اسی لیے ہے کہ لیکن بات وہی جو میں نے پہلے عرض کی کہ آپ مشائخ پیر وہی لیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. پچھلے دنوں بغداد سے ایک پیر صاحب تشریف آئے، ان کی داڑھی تھی نہیں اور اس کا کوئی غوث اعظم کی نسل پاک تھا. اس میں اچھا بیعت ہو سکتے ہیں، بیعت نہیں ہو سکتے عزت کر سکتے ہیں. سنو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کا تاج ہے. معین الدین اجمیری چشتی ہمارے سر کا تاج ہے. بہاؤ الدین اکبر شہاب الدین سہروردی تمام صلاح طیبہ ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن جس میں شرط نہیں پائی جائے گی وہ بیعت کے لائق نہیں ہے. ویسے نیاز مندی کرو، السلام علیکم کرو. ہاں حضرت پیر عبد القادر علاء الدین
جب گئے تھے رحمت اللہ علیہ بریلی شریف گئے تو اسٹیشن سے لے کے آستان بریلی تک کپڑے بچھا دیے گئے تھے. عزت بے شک کرو اپنے مرشد کے اولاد کی، اپنے استاد کی اولاد کی، لیکن اس کو ولی یا غوث یہ نہیں سمجھا جاتا. اور بس یہ میں نے کہا ہے نا کہ اکثر بیشتر غلطیاں ہماری بھی ہیں. اور پھر میں نے پیر ایک کو کہا کہ داڑھی تیری چھوٹی ہے، حالانکہ تھی، اب وہ مریدوں سمیت میرا دشمن ہے، کہہ دو سبحان اللہ. پھر میں کیا کروں؟ اسی لیے تو مجھے نقش بندی پیارے ہیں کہ بھئی جو دیکھو اکثر ان کے قادری سلسلے کے لوگوں میں، لیکن پھر بھی ہمارے بہت بڑے صاحبان رہتے ہیں. تو اب چاہیے کہ جو پیر صاحب داڑھی نہیں رکھاتا اس کو کہہ دو حضرت آپ داڑھی نہیں رکھائیں، اچھا ہے، بہتر ہے، ویسے عزت کروں گا، مرید نہیں ہوں گا. یہ کون کا ہے؟ اچھا جی لو، یہ سوال تو وہی ہو رہے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں. پہلے پارے کی آیت نمبر 6 میں ترجمہ: بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر چاہیے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے. سواء قسمت میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، جبکہ اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور قسمت میں ایمان کا نہ ہونے سے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کی وضاحت فرمائیں. سوال جو ہو رہے ہیں میرا جی نہیں ٹھنڈا ہو رہا. ایک سوال مولانا نے کیا تھا جو میں عرض کروں گا، آپ پرچی اپنے ختم کر لیں. سنو، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اس پر یہ اعتراض کی تقریر ہے جو حضرت حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں اور کسی عزیز نے لکھ کے بھیجا ہے کہ بھئی جب اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں ان کے دلوں پر مہر لگا چکا ہوں، آپ پھر تبلیغ کریں نہ کریں یہ تو مانیں گے نہیں، تو پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو، علماء کو، اولیاء کو کیوں پیغام بھیجنے کا، پہنچانے کا حکم دیا ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے اصل میں تقدیر کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقدیر کے مسئلے میں ہاتھ نہ لگاؤ. یہ میرے سے سن لیں، مختصر، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، ورنہ ہم بڑی کتابوں کو پڑھانے کے بعد ہی سمجھاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو اللہ نے آنکھ دیکھنے کا ایک آلہ دیا ہے، کان سننے کا آلہ دیا ہے، زبان بولنے کا آلہ دیا ہے، ایک آلہ آپ کا اختیار و ارادے کا بھی دیا ہے اندر. جیسے آپ اپنی آنکھ کو اپنے ارادے پر استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کو اپنے ارادے پر، اسی طرح آپ کا ارادہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اس کو جس طرح استعمال کر. اللہ کریم نے اب تیرے ارادے کو اگر نیک پر استعمال کیا ہے تو ثواب دیتا ہے، غلطی پر کرتا ہے تو اس پر تمہاری سزا دے گا. اب یہ رہا کہ اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے یہ نہیں لکھ دیا کہ یہ ضرور مولوی بنے، نہ، اللہ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ آنے والے زمانے میں اس کا طریقہ کار علم کے پڑھنے کا ہوگا. استعداد اس کی، یعنی میں نے جو اختیار اس کو دیا ہے یہ غلط راہ نہیں لے گا، یہ نیک راہ پر چل پڑے گا. اللہ نے من حیث الخبر جملہ خبریہ کے طور عالم ازل میں لکھا ہے. یہ نہیں لکھا کہ ضرور یہ ڈاکو بنے، ضرور یہ چور بنے. یہ ہے خلاصہ میری اس تقریر کا جو ہم بڑے بڑے علماء کو پڑھاتے وقت یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کریم کے دل کے اندر بھی ایک ارادہ آلے کے طور رکھا ہے، اس کو جو بندہ استعمال کرتا ہے تو اسی پر جزا بھی ہے، سزا بھی ہے. اور بھی حضرت کی طرف سے سوال ہے اور ایک سامنے بھی دیا ہے. ہاں وہی میرے پاس ایک سوال آیا، ایک ہی طرح کا سوال ہے. ہاں، فقیر حقیر جنگ صفین کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ جاننا چاہتا ہے، جو غالباً حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے درمیان غلط فہمی کی وجہ سے ہونے والی تھی. اہل تشیع حضرات اس بابت کافی مبالغہ آرائی کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک، سنو میرا عزیزو، ذرا توجہ کرو، اب باقی 8 منٹ رہ گئے ہیں اور سوال اہم یہ ہے، بس باقی جو ہے وہ اٹھ پٹانگ ہے یا ویسے ہی جیسے روزانہ آپ بات سمجھنے کی ہے. میں نے اس پر کتاب لکھ دی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ جرات ہے تو وہ خرید لیں. اس کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اور ان کے سوالات کے جوابات، چھپی ہوئی ہے. وہ اصل میں عبدالعزیز پرہاوی جو صاحب نبراس ہیں ان کی کتاب ہے الناہیہ فی انضم معاویہ، عربی میں، وہ ملتان میں چھپی ہے، اب بھی چھپی ہے عربی میں، اردو میں بھی چھپی ہے، اب اردو میں بھی عام ملتی ہے، آپ کے کراچی میں بھی ملتی ہے، عربی میں بھی عام ملتی ہے. میں نے اس کا ترجمہ کر کے اس کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے الرفاہیہ فی الناہیہ عن ذم معاویہ. یہ عربی نام تھا،
میں نے خلاصہ کر جیسے حافظ صاحب نے ہمارے رسالے کا نام اہمیت مطالعہ رکھ دیا ہے، بہت خوب ہے، تو اسی طرح میں نے امیر معاویہ یہ پڑھیں. جتنے شیعوں کے اعتراضات ہیں الحمدللہ بہت بڑی اتنی ضخیم ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ خوش ہوں گے. جیسے اب یہاں نعرے بجا رہے ہیں، پڑھیں گے تو کہیں گے واہ اویسی واہ اویسی. یہ جنگ جمل اور جنگ صفین یہ دو مقام ہیں جو الحمدللہ حافظ صاحب بھی دیکھا ہے، میں بھی وہ مقامات دیکھا ہوں، تو اللہ کرے آپ کو بھی نصیب ہو. یہ بہت بڑا طویل مسئلہ ہے، میں چند لفظوں میں اور جامع طریقے سے کوزے میں دریا بند کر کے جناب کے حلقوں میں ڈالتا ہوں، نکلے یا اگلے. سیدنا امیر عثمان رضی اللہ عنہ یہ شروع ہو رہا ہے، اسی کو آپ نوٹ کرتے جائیں، دل پر لکھتے جائیں یا قلم میں آپ قلم بند کرتے جائیں. یہ اہم مسئلہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گورنر تھے شام کے ملک کے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ تھے، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق یہ ایک گورنر ہے جس کو کوئی نہیں ہلا سکا. یہ اتنا بہت بڑے تدبر سے کام لیا جو ابو بکر صدیق کے بھی، عمر کے بھی اور حضرت عثمان کے کہ شام کے ملک کے گورنر تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت زندہ تھی، اور اس کی تمام لوگ اس لیے عزت کرتے تھے کہ ام المومنین کے علاوہ یہ حبیبہ مصطفیٰ ہے. بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی زندہ تھیں. امیر معاویہ گورنر تھے. بی بی صاحبہ مدینہ طیبہ میں سے مکہ معظمہ حج کو گئی ہوئی تھی، تو یا عمرہ کرنے، تو یہ شور بپا ہو گیا کہ حضرت امیر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اب سنو، حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ پہلے خلافت کا مسئلہ طے ہو جائے. کیوں؟ ابو بکر نے بھی پہلے خلافت کا مسئلہ طے کیا، اس کے بعد سرکار کا جنازہ پڑھا. حضرت امیر عمر کے لیے بھی جاتے جاتے انہوں نے فرما دیا کہ بھئی امیر عمر کو خلیفہ ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے بھی حضرت امیر عثمان کو، تو پہلے خلیفہ مقرر ہو جائے اس کے بعد مسائل طے کریں گے. حضرت امیر معاویہ اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہما کا موقف یہ تھا کہ جنہوں نے ناحق ظلم کر کے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، پہلے ان کو پھانسی چڑھایا جائے، ان سے قصاص لیا جائے، پھر اس کے بعد. اب یہ دو مسئلے آپ نے سمجھ لیے کہ حضرت امیر معاویہ اور بی بی عائشہ اور بہت سارے صحابہ انہی کی ٹولی میں ہیں. بہت سارے صحابہ حضرت علی المرضی کی ٹولی میں ہیں. علی المرضی رضی اللہ عنہ فرماتے پہلے مسئلہ طے ہو جائے خلافت کا. ٹھیک سمجھ رہے ہو؟ اچھا، اب حق پہ ہم حضرت علی المرضی کو مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں حق پہ؟ علی المرضی کہ بھئی یہ بھی حضور کا فرمان سن لیں. میں نے کل بھی بتایا کہ مجتہد اجتہاد کرے تو اگر حق پہ ہو تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، اگر غلطی کر جائے تو اس کو 1 ثواب ضرور ملتا ہے. بخاری شریف ہے. اب پھر دوسری حدیث بھی میں نے آپ کو نوٹ کرائی کہ صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر یار حاجی ہے، جس کے پیچھے لگ جاؤ گے اگرچہ وہ غلط بھی ہوگا تو بھی تم حق پہ ہو. حضور نے فیصلہ کر دیا بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. نوٹ کرو، صحابی کا نجوم، میرے صحابی تاروں کی طرح ہے، ستارے ان کے راستے لیتے تھے پہلے زمانے میں. تو اب 2 مجتہد، حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد، اماں عائشہ بھی مجتہدہ، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی مجتہد. تو اب 2 اجتہاد آ گئے. ہم نے حق کس کے لیے کہا ہے؟ حضرت علی کے لیے. اور خطا کس کے لیے کہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت سیدہ عائشہ اور ان کے ساتھ ساتھی جتنا ہے ان کا اجتہاد ایک خطا پر تھا. اب درمیان میں میں جناب کے ایک خلش کو دور کر دوں کہ غلطی ہے تو پھر غلطی ہے. ہم کہتے ہیں غلطی تیری میری نہیں، غلطی محبوب کے یار کی ہے. غلطی میری تیری ہو تو بے شک پکڑو کہ بھئی عبد الکریم صاحب نے 12 کا تو اعلان کیا، ایسے اویسی کو بٹھا دیا جس نے 12:30 بجا دیے. تو غلطی ہے تو ان کی ہے، میری یہ ہے کہ میں نے مسئلہ ایسا چھیڑ دیا. یہی پہلے ہوتا مسئلہ. تو آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں مسائل کو دیکھ لیا کرو، جو بات کے لائق ہے اگرچہ آگے آئے گا، لیکن اس طرح کا جو ہے نو وہ علیحدہ. سنو، میں عرض کر رہا ہوں جو 2 مجتہد اجتہاد کریں
ایک سے اگر غلطی بھی ہو جائے ہمارا حق نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ غلط ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کون لگتا ہے، میرے یار ہیں، میں جانوں میرا کام جانے. اب میں آپ کو دلیل پیش کروں. حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ، یہ دو تو کون ہیں علیہ السلام؟ نبی ہیں. موسیٰ اور حضرت ہارون کا ہے بھائی جان؟ نبی علیہ السلام. نبی بھی اجتہاد کرتے ہیں، ان میں سے ایک صحیح ہوتا ہے اور دوسرا بظاہر طریقے سے خلاف اولا ہو جاتا ہے. ہم دونوں کو حق مانیں گے. اگر کسی کی شکایت کریں گے تو ان کا تو کچھ نہیں ہوگا، بیڑا اپنا غلط ہوگا. اب ان کی میں بتاؤں. ہارون کو علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا ہدایت ہے یہ برادری ہے، اس کا خیال کرنا. یہ ہے بے وقوف کہیں یہ غیر کی پرستش نہ شروع کر دیں. میں جا رہا ہوں چلا کاٹنے دعوت اسلامی کے قافلے میں، چلے جاؤ چلے جاؤ، کہہ دو سبحان اللہ. قافلہ ہے جا رہا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس، 40 دن کاٹ. یہ جو ہم کاٹتے ہیں نا قافلہ چلا، یہ انبیاء بیٹھے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے بچھیے کو آگے کھڑا کر، صبح بھی بتایا ہے صرف بچھیا گائے کی بچی کو کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر سجدہ کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا بھائی بڑا تھا عمر میں، حضرت ہارون بڑے سے 1 سال پہلے، جا کر داڑھی کو پکڑا، مارا ایک تھپڑ ادھر ایک مارا ادھر، یہ نام بارے میں. اس نے کہا یا ابن ام اسرافونی تاجن یقتلوننی، او با اماں کا بیٹا، او اماں کا بیٹا مجھے نہ مار مجھے نہ مار. اب مجھے تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار دیکھو اس کی ہے یہی عزت ہے. انہوں نے کہا واہ میں نے 40 سال ان پر لگائے ہیں، ان کو میں کسی طریقے سے صحیح بنایا ہے، اب تو نے ان کو روکا بھی نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارے کس کو؟ ہارون علیہ السلام کو. مسئلہ تھا یہ کہ انہوں نے میری قوم برادری کو، ہاں جو میں نے ان کو نگران بنایا تھا، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ اب حق پہ کون ہے؟ آخر وہ ہے مار کھانے والا، یہ ہے مارنے والا. آخر آپس میں لڑائی جو ہو رہی ہے، ہاں معاویہ علی اور عائشہ، یہ لڑائی جو ہو رہی ہے ہارون اور موسیٰ، آخر ان دونوں میں سے آپ ایک کو حق مانیں گے نا کہ تھپڑ مارنے والا حق پہ ہے یا مار کھانے والا حق پہ ہے؟ اب یہ شیعہ سے کریں، کیونکہ میں بے فضلی تعالیٰ ہر مذہب والے سے گفتگو کر چکا ہوں، اب آپ کریں گے. تو یہ ان دونوں میں بتا کون ہے تھپڑ مارنے والا یا جو مار کھا رہا ہے؟ ہم کہیں گے دونوں حق پہ ہیں. بھائی دونوں کیسے حق پہ ہیں؟ وہ مار رہا ہے، وہ مار کھا رہا ہے، اور میں اٹھاؤں ڈنڈا اور 15 جڑ دوں، چیخ نہ نکلے تو مجھے وہ ایسی نہ کہنا، پھر شور مچائیں گے کہ وہ ایسی نے مجھے مارا ہے. تو حق پہ حضرت ہارون ہے. حق پہ کون ہے؟ اور اجتہاد ہے موسیٰ علیہ السلام کا. انہوں نے اجتہاد خلاف اولا کیا کہ پوچھا نہیں، آتے ہی نہ سوال کیا، آتے ہی چھپڑ بازی شروع کر دی ہے. تو داڑھی بھی پکڑے ہوئے ہیں، مار بھی رہے ہیں. پوچھے تو صحیح بابا، میرے سے پوچھ تو صحیح کہ میں نے کتنا ترلے کیے. اب حق پہ ان دونوں میں کون ہے؟ ہارون علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے اپنے ترلے کیے، لیکن انہوں نے جوش میں آ کے انہیں تھپڑ مار دیے. یہ خلاف اولا تو کر رہے ہیں، لیکن اب مجھے شیعہ صاحب بتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلطی ہے اور نہیں؟ تو پھر حضرت امیر معاویہ نے کون سا گناہ کیا کہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ٹھیک ہے نا، خطا ہوتی ہے، خطا کے ہم قائل ہیں. اب دوسری دلیل، حضرت داؤد علیہ السلام ہے ابو اور سلیمان علیہ السلام ہے بیٹا. یہ دونوں میں سے بڑا کون ہے مرتبے میں؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اچھا اب میں آپ کو قرآن کا واقعہ سناؤں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا وہ فیصلہ کرنے کے لیے جب فیصلہ فرماتے تو سلیمان علیہ السلام دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے. جو فیصلہ ہوتا وہ دیکھتے، اگر اس میں اپنے نظریے پر دیکھتے کہ خامی ہے پھر مدعی مدعا کو واپس لوٹا دیتے کہ ابو کو کہو اس پر نظر ثانی کرو. 19ویں پارے میں یہ واقعہ آیا ہے کہ ایک بکروال کی بکریاں ایک کسان کی کھیتی کھا گئی. تو مدعی تھا کسان، مدعا تھا بکروال بکریوں والا. داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں دے دے کسان کو، یہ تو اس زمین میں ڈال پانی سوکھے، پھر اس کے بعد ہل چلانے کے بعد اس میں بیج ڈالنے کے بعد اس کی نگرانی کر. جب وہ بڑی ہو اس وقت تک جہاں سے تیری بکریاں چل گئی تھیں اس وقت تک تو یہ تیری بکریوں کو وہ کسان پیتا بھی رہے کھاتا بھی رہے جو کچھ کرتا رہے.
یہ فیصلہ ہو گیا. داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ابو کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی اتنا بڑی دیر تک وہ بکریاں غیر کے پاس رہیں گی، یہ نہ پانی ڈالے اور سوکھ جائے پھر ہل چلائے، ہل چلانے کے بعد بیج ڈالے، بیج ڈالنے کے بعد بکریاں واپس کر دیں. انہوں نے حد بندی کی کہ اتنا کھیت ہو جائے جتنا وہ بکریاں چر گئی ہیں. اب ان دو نبیوں میں جو آپس میں اختلاف کیا ہے، حق پہ کون ہے بتا سکتے ہو؟ ہم سنی تو نیاز مند ہیں فقیروں کے، وہ تو نبی ہیں. ارے سنی تیرے اس عقیدے پہ قربان کہ تو سب کا نیاز مند ہے. اگر اور ہوتا کوئی جلد باز وہابی جیسا کہ یہ غلطی ہے تو آخر غلطی ہے نا، غلطی ہے نا، آخر غلطی ہے. ہم کہیں نبی کے لیے غلطی کا لفظ بولے گا سیدھا جہنم جائے. تو جیسے نبی کی غلطی کے لیے جرت کر رہا ہے، صحابی کے اوپر بھی جرت کرنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا. سن لو، میں نے بہت سارے شیعوں کی گت بنائی ہے اور ابھی میں آپ کو دلائل کی روشنی میں بول رہا ہوں اور میں کتاب کی دعوت دے رہا ہوں. آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں کیونکہ میں نے چھوٹے بڑے سب سوال کے جواب دے دیے ہیں اور اتنا موٹی کتاب ہے، محنت کی ہے. اور رات کو جو وہاں بڑا رہتا ہوں پھر وہاں مجھے نیند آتی ہے، میں وہاں پہ آرام فرماتا رہتا ہوں نا، اس لیے میں کھسک جاتا ہوں کہ کچھ لکھ لوں گا، ورنہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، ہر ایک کو ملتا رہوں. سنو، اب میں آپ پر سوال کرتا ہوں، شیعوں پر سوال کرتا ہوں کہ ان دو نبیوں میں حق پہ کون ہے؟ سنی تو کہے گا دونوں حق پہ. سنی کیا کہے گا بھائی جان؟ دونوں حق پر. صحابی بھی دونوں، ماں بھی حق پر، بیٹا بھی حق پر. عائشہ ہے ماں، علی ہے بیٹا، ماں بیٹا دونوں ان کی تو پیار محبت ہے. تو کیوں اپنے آپ کے انجام برباد کرتا ہے؟ تو دیکھو اب اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھتے ہیں یا اللہ ان میں، کیونکہ وہ تو ہے نا حاکم الحاکمین، وہ بڑا ہے، یا اللہ ان میں حق پہ کون ہے؟ اللہ نے کہا فَفَهَمْنَاهَا سلیمان. بھئی حق جو ہے یہ کوئی جملہ قرآن کا کہ نہیں، فَفَهَمْنَاهَا سلیمان. اللہ کہتا ہے یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ میں نے سلیمان کو سمجھایا، میں نے. اللہ کہتا ہے میں نے سمجھایا. معلوم ہوا جو حق پہ ہوتا ہے وہ من جانب اللہ، اس کو الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، نبی ہے تو اس کو وحی ہوتی ہے. تو اس پہ چھوٹا ہے اگرچہ لیکن حق پہ ہے حضرت سلیمان. فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے یہ واقعہ سلیمان کو سمجھا دیا. تو اب حضرت داؤد کی غلطی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ لیکن ہم غلطی نہیں کہہ سکتے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی غلطی نہیں کہیں گے، اجتہادی غلطی ہے. اور بہت سارے مسائل ہیں جو میں اس میں لکھ چکا ہوں. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ پھر جنگ شروع ہو گئی. حضرت معاویہ نے اپنے اجتہاد پر، حضرت سفین ہے جنگ عائشہ صدیقہ کی. عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو لوگ مل گئے تھے، جمل 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 جمل، یہ میں نے بھولا، سفین غلط کہہ دیا. جمل مانے اونٹ، اونٹ پہ بی بی جا رہی تھی اور تمام لوگ بی بی اماں سمن کے ساتھ جا رہے تھے. تو وہ میدان میں نے دیکھا. شیعوں نے آج کل ان کا شاہی ہے، شام کا علاقہ ہے، شاہی ان کی ہے. انہوں نے جو علاقہ علی المرزا کا ہے اس کو بہت آباد کیا ہوا ہے، جو اماں کا علاقہ ہے اس کو انہوں نے ویران چھوڑا ہوا ہے. خیر یہ تو ان کا اپنا طریقہ ہے. تو بی بی صاحبہ کی جنگ کا نام ہے جمل. تو یہ لڑائی حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ سلو کرانے گئی تھی. سلو کی وجہ سے دیر جو ہوتی تو عبداللہ بن سبا کی ٹولی یہ لڑائی کے لیے، وہ اس لیے کہ بھئی اگر سلو ہو گئی تو پھر مار پڑتی عبداللہ بن سبا کی ٹولی کو، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان کو مروایا تھا، انہوں نے شہید کرایا تھا. تو عبداللہ بن سبا کی ٹولی لڑائی شروع کرا دیتی. پھر وہ حضرت علی المرزا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے. تو اس کے بعد آخر میں صبح ہو گئی اور اماں کو حضرت حسن کے سپرد فرمایا کہ بی بی کو مدینے پہنچا اور باعزت پہنچا. یہ تھا آپس میں لڑائی. سفین میں بھی یہ لڑائی ہو جاتی ہے، آپس میں سلو ہو جاتی ہے. تو سلو سلوک ہو جانے کے بعد وہ بنایا نہایا میں ہے. تو یہ چونکہ بڑی بات اور بھی بہت بڑی ہے تو وقت ختم ہو چکا. تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیوں میرے پاس 12 بج گئے، آپ کے پاس 11، ہاں تو گھڑی میری شاید آگے پیچھے. اچھا چلو خیر، یہ سوال آپ کو یعنی زیادہ کام یہی دے گا کہ اجتہادی غلطی. میں نے کیا کہا؟ اجتہادی غلطی. اچھا
تو اجتہادی غلطی میں سے میرے پاس گھڑی ہے، صحیح ہے، کیونکہ میں موج میں ہوتا ہوں نا، تو اجتہادی غلطی میں آپ کو کسی پر حملے کرنے کی اجازت نہیں ہے. باقی ان کی جنگ آپے سے نہیں ہوئی تھی، درمیان میں لڑا دیتے تھے، آپ اس کا مطالعہ کریں. باقی اور سوال کرو جو علمی ہو. باقی یہ 11:30 تک ہوتا ہے کہ 12 تک ہوتا ہے؟ اچھا بس چلو، ہم تو 13 ہی بجا سکتے ہیں. آپ کی جگیر کا خطرہ ہے اور کیا بنے. آہو ٹھیک، ہاں لکھ لیں سوال. ہاں سوال لکھو نا، میں نے تو نہیں لکھا. آپ بیٹھے ہیں مدینے کے قریب. ہاں ہاں ٹھیک ہے، سنو کیا کہہ رہے ہیں. 12:15. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مولانا عبد الغنی صاحب کوٹے والا بروئی. ماشاء اللہ. کہتے ہیں کہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، کوئی بھی مرید فنا فی الشیخ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھو نا، یہ سوال میں تو ویسے تو میں خود پیر ہوں نا. یہ مسئلے جو ہے نا تمہارے آپس کے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ اپنے شیخ سے سمجھیں. سنو، اب چونکہ سوال آیا میں جواب دیتا ہوں. پہلے بندہ بنے فنا فی الشیخ، پھر مرتبہ ملتا ہے فنا فی الرسول، پھر مرتبہ ملتا ہے فنا فی اللہ. مجھے اس موضوع پہ بٹھا دو، میں 5 گھنٹے تقریر کروں. فنا فی شیخ کا کیا مطلب ہے کہ میرا شیخ بیٹھتا کیسے ہے، میرا شیخ اٹھتا کیسے ہے، میرا شیخ چلتا کیسے ہے. یعنی اس طرح سے آج کوئی مرید آپ کو نہیں ملے گا. آپ یہ ہے کہ لنگر میں جائیں، مرغی کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا. یہ تو پھر آپ فنا فی شیخ نام کے ہیں، کام کے نہیں. فنا فی رسول تو آگے مرتبہ ہے. تو جنید بغدادی، یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا، ہمارے اسلاف بھی لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ مرید پیر کے پیچھے جا رہا ہے، جنید کے. جنید نے فرمایا کہ جب میں دریا میں جاؤں نا، کوئی بیڑی شیری کی ضرورت نہیں ہے، کشتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں جب اندر پاؤں رکھوں نا، تو جب دریا میں پاؤں رکھ تو تم کہنا یا جنید، یا جنید، یا جنید، یا جنید، یا جنید. دریا پار کر جائیں گے. اچھا، دریا گیا تو شیطان نے میرے سوسا ڈالا کہ مجھے تو کہا یا جنید، یہ گرم کریں گے پھر. اچھا تو یا جنید، تو مجھے آپ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تو کہا یا جنید، تو آپ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کان لگایا تو آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. انہوں نے کہا یہ بات ہے، یہ بے وقوف مرید یہ ہوتے. انہوں نے کہا آپ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، مجھے یا جنید. نیچے غلط ہو گیا. وہ میرا بےمان، تو نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت غلطی ہو گئی ہے. اور میں تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا کہ اللہ کہنے لگی ہے. یہ ہے فنا فی شیخ. میرے سے یہ کیا پوچھتے؟ میرے سے تو پوچھو کہ کسی وقت خلوت میں فنا فی رسول وہ مرتبہ بعد کو ملتا ہے جب فنائیت شیخ کی مل جاتی ہے، پھر فنا فی اللہ. اس کے مراتب ہیں. جی آؤ جلدی کرو. آپ یہ بتائیں کہ جنت میں گیہوں کا دانہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، مگر پھر ساتھ جنت سے حضرت حوا بھی دنیا میں تشریف لائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کل کا حکم جز کا ہوتا ہے، جز کا حکم کل کا ہوتا ہے. سوال یہ کیا گیا ہے کہ گندم دانہ تو کھایا کس نے؟ تو بی بی حوا نے کون سی غلطی کی؟ مشورہ بی بی نے دیا. یہ میں نے دوسرا جواب دے دیا ہے. بی بی نے کہا کھا رہے میں کھا رہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا تمہارے جو ہے بس دل پر ہی اثر کر جاتی ہے. ہاں، عورت نیک صلاح دے تو بحث لے جاتی ہے، بری صلاح دے تو پھر دوزخ میں. اماں نے کہا، ہمارے ابے کو اماں نے، اس کو بھی کہیے گا جاؤ اے بزو میں نا جمیا. اچھا قرآن مخلوق ہے یا قدیم؟ ہاں، اس میں سنو یہ مسئلہ کچھ علمی ہے تھوڑا سا. اس کے جواب میں نے ہدایت بخش شریف میں دے دی ہے. علمی بات ہے. مکھیاں تو نام نہیں مار رہے ہو، نیند تو نہیں کر رہے ہو، توجہ کر رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، اسی لیے میں نے چائے شریف رکھ دی ہے کہ بھئی پہلے تمہارا حق پھر میرا اپنا حق. میں نے اپنا حق پیچھے کر دیا ہے.